بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آپ کے اپنے چینل طاہر برڈ کریشن پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے پرندے خوش و خرم ہوں گے۔ اگر آپ پرندے پالنے کا پروگرام ہے یا آپ کے پاس پرندے ہیں تو پرندوں کی جانکاری یا پرندوں کی بہتر پرورش نگہداشت کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ پرندوں کے بارے میں بر وقت ویڈیو ملنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پرندے پالنا بھی ایک فن ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ بعض دفعہ پرندے اسٹرین یعنی بیرونی وجوہات کی وجہ سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جیسے بلی، چھپکلی وغیرہ آ جاتی ہے تو پرندے کئی دن تک پریشان رہتے ہیں، یا پرندوں پر بیکٹیریل اٹیک ہو جاتا ہے، یعنی کہ کوئی وائرس وغیرہ ہوا کے ذریعے یا کسی انسان کے کپڑوں کے ذریعے یا جوتوں کے ذریعے یعنی وائرس آ جاتا ہے، یا خوراک میں خرابی کی وجہ سے فنگی اٹیک ہو جاتا ہے، جیسے بارش کا موسم ہوتا ہے یا ہیومیڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے یا دانہ کچھ خراب آ گیا کہیں سے ملا جلا مٹی والا یا دوسرا، تو جس کی وجہ سے پرندوں کو بخار، سوکڑا، گلے یا آنکھوں کی بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے۔ تو ان بیماریوں سے پرندوں کو بچانے کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر کچھ احتیاط ضروری ہے۔ پرندوں کا ایریا سکور ہونا چاہیے۔ پرندے عام آمد و رفت کو پسند نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پر بیرونی اشخاص یعنی کسی دوسری ایوری سے آئے ہوئے ممبرس کے کپڑوں کے ساتھ دوسری ایوری کے مضر صحت جراثیم داخل ہونے کا خطرہ ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وزٹنگ ختم کر دیں یا کم کر دیں، یعنی عام طور پر لوگوں کا وہاں پر آنا جانا کم ہو۔ پرندوں کی ایوری یا کالونی میں داخل ہونے کے لیے جوتا علیحدہ رکھیں۔ داخل ہونے اور باہر نکلنے پر ہاتھ بہتر جراثیم خشک صابن سے دھوئیں تاکہ نہ آپ کے ذریعے کالونی میں کسی قسم کا وائرس داخل ہو اور نہ ہی کسی قسم کی کالونی کا وائرس کیری کر کے آپ اپنی فیملی میں لائیں۔ خصوصاً پرندوں میں کبوتر اور ڈب کی اقسام کی کالونی میں خروج کے وقت یعنی باہر نکلتے وقت ہاتھ وغیرہ بہتر طور پر دھوئیں۔ کیج یا کالونی کی ہفتہ وار یا 15 دن کے بعد بہتر طور پر صفائی کریں، جیسے مشہور مصر احتیاط دوائی سے بہتر ہے۔ یعنی احتیاط کریں گے نا تو دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، پرندے تندرست رہیں گے۔ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے، ہمارا کیج گندا ہے یا ہماری کالونی کے اندر گندگی پھیلی ہوئی ہے، بیٹھے کر کے انہوں نے پوٹی کر کے پوٹ کر کے انہوں نے گندا کیا ہوا ہے، یا پانی زیادہ گرا کے انہوں نے گندا کیا ہوا ہے، بدبودار ہو چکا ہے، تو ایسے حال میں تو پرندے بیمار ہوں گے۔ یا پرندوں کے گھونسلوں کے اندر جس حالت کے اندر یعنی کہ بیٹھے کرتے رہتے ہیں، ایک کیج نکلا پھر دوسرا کلچ نکلا تیسرا کلچ نکلا، تو اس طرح پر وہ صفائی نہیں رہتی۔ تو اس طرح پر صفائی کو بہتر طور پر خیال کریں، اور احتیاط اس لیے بہتر ہے دوائی سے کہ دوائی دینے سے ممکن ہے پرندہ جانبار ہو سکے کہ نہ ہو سکے، لیکن احتیاط کریں گے تو صاف ستھرے رہتے ہوئے تندرست رہتے ہوئے پرندے بالکل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بہتر پرورش پائیں گے۔ صفائی کے علاوہ ہفتہ وار یا کم از کم کالونی یا کیج کی مکمل صفائی کے بعد کوئی جراثیم کو سپرے کریں۔ مارکیٹ میں بہت سے سپرے موجود ہیں، لیکن جیب پر بوجھ سے بچتے ہوئے بہتر اور مؤثر سپرے جو ہے نا ویرکون ایس ہے۔ آپ کہیں گے کہ ویرکون ایس تو 10 کے جی آتا ہے، جو کہ 10 کے جی میں بھی آتا ہے، عام طور پر 10 کے جی میں آتا ہے، جو کہ عام فینسی کے لیے بہت زیادہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے 10 کے جی۔ پولٹری دکان والے آدھے کلو سے کم نہیں دیتے، لیکن دراز پر لوز کنڈیشن میں یعنی کہ کھلا ہوا جس کو وہ خود پیک کرتے ہیں 100 گرام تک بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ پاؤڈر آپ دراز سے بھی خرید سکتے ہیں۔ اگر پولٹری والا دکان والا آپ کو 100 گرام 200 گرام دیتا ہے تو وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ یہ پاؤڈر پنک کلر میں ہوتا ہے اور اس کے معمولی سی بو آتی ہے اسے۔ 1 لیٹر پانی میں 3 سے 5 گرام تک ملا کر کالونی میں ہر 15 دن کے بعد سپرے کرتے رہیں۔ پہلے صفائی کریں، صفائی کرنے کے بعد چنگی طرح برش مارنے کے بعد اچھی طرح صاف ستھرا کر کے فرش کو صاف کریں، دیواروں کو صاف کریں، حتیٰ کہ مٹکیوں یا باکس کے ارد گرد کا والا وہاں پر اگر جالے وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کریں۔ ان کے اوپر چونکہ جالے جہاں ہوتے ہیں وہاں مکڑیاں ہوتی ہیں جالے کے اندر، تو وہاں پر چھپکلیاں وغیرہ بھی آتی ہیں، اس لیے وہاں پر اچھی طرح صفائی کر کے ویرکون ایس کو سپرے کریں۔ ویرکون ایس جانوروں پرندوں کی جگہ کو جراثیم سے ڈس انفیکشن کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
61 قسم کی یعنی اسٹرین آف دی وائرس کے لیے اور 33 بیکٹیریل یعنی 33 بیکٹیریل کے لیے اور 6 قسم کی فنگس جو ہے اس کے افیکٹ کو ختم کرنے کے لیے انفیکٹ کرنے کے لیے اس کی سپرے کالونی یا کیج میں ہر جگہ پر، بلکہ موسم صحیح ہونے کی صورت میں یا زیادہ سردی نہ ہو پرندوں پر بھی سپرے کریں، جس سے پرندوں کا بخار، مائٹ، خارش، خشکی کی اکثر بیماریوں میں مؤثر ہے۔ بس خوراک کے برتن نکال لیں اور نیسٹنگ باکس میں سپرے نہ کریں، کیونکہ وہاں پر ان کے بچوں کی ایک تو گھاس وغیرہ ہوگی وہ گیلی ہو کے بدبودار ہو جائے گی، یا نیسٹنگ مٹیریل جو ہے وہ بدبودار ہو جائے گا، جبکہ گھاس وغیرہ بدبودار ہوگی اور بیٹھے وغیرہ بھی ہوتے ہیں بچوں کی، تو اس لیے وہاں پر نہ کریں کہ وہاں زیادہ بیماری پھیلے گی۔ اس کے علاوہ ہر جگہ پر پنجرے کے اندر کر دیں، جو 10 سے 15 منٹ میں اس کی بو ختم ہو جاتی ہے۔ سپرے کا پانی ہاتھوں وغیرہ کو لگنے کی صورت میں 10 سے 15 منٹ معمولی سی خارش کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سپرے سے پہلے کیج یا کالونی کی بہتر طور پر صفائی کریں۔ بار بار میں بتا رہا ہوں کہ پہلے صفائی کریں، ورنہ بیٹھنے کے اوپر کریں گے تو وہ گیلی ہو کے بدبودار ہو جائیں گی، بیماری پھیلائیں گی، کیونکہ سپرے کی خمار ڈراپنگ پر پڑنے سے مزید بیماریوں کا سبب بنے گی، اس لیے صفائی بہتر طور پر کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پرندوں میں آپ کو برکت دے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔